قرآن مجید کے یہ فرمان آپ نے ضرور سنے ہوں گے، اور ہر کسی عالم مولوی سے آپ نے یہ الفاظ آپ نے ضرور سنے ہوں گے کہ انسانوں کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اب مخلوق سے مراد کیا لی جاتی ہے؟ مخلوق اللہ کے کون ہیں؟ مخلوقوں میں کون آتے ہیں؟ تو مخلوقوں میں فرشتے، ملائکہ، جن، جنات، بھیڑ، بکری، چوٹی، کتے، بلی، یہ سب مخلوق میں آ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان بھی مخلوق میں ہی آتی ہے، لیکن سارے مخلوقوں میں اشرف المخلوق اگر اللہ نے فرمایا تو انسانوں کے لیے فرمایا کہ انسان کو اشرف المخلوقات میں نے بنایا، یعنی کہ اللہ کے جتنے بھی مخلوق ہیں سبھی پر شفقت حاصل کرنے والا، طاقت رکھنے والا۔ اب انسانوں کا یہ کنسیپٹ بنا ہوا ہے، یہ سوچ ہے، یہ دھارنا ہے بنی ہوئی کہ میں تو اشرف المخلوقات ہوں۔ مجھے کس بات کا غم، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے۔ یہ بات حق ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے مخلوقوں پر انسانوں کو شفقت بخشی ہے، طاقت عطا کی ہے۔ لیکن ایک بات جان لیں، انسان اشرف المخلوقات تب بنتا ہے، وہ شفقت، وہ طاقت اس بندے کے اندر، انسانوں کے اندر تب آتی ہے جب وہ طاقت حاصل کرتا ہے۔ صرف ایسے کنسپٹ، ایسے دھارنا بنا لینے سے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا ہے، تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں، اگر ایسا مان لینے سے، سوچ خیال بنا لینے سے انسان اشرف المخلوقات نہیں ہو جاتا۔ اس دنیا میں اللہ کی طاقت کے علاوہ، خدا کے طاقت کے علاوہ ایک اور بڑی طاقت ہے جس سے انسان انجان ہے، اور وہ طاقت ہے شیطان ابلیس کی طاقت۔ اس کے لشکر، اس کے فوج، کچھ کم عقل لوگ جو پڑھے لکھے تو ہیں پر اپنے عقل کا استعمال نہیں کر پاتے، اور وہ اس بات کو جھٹلا دیتے ہیں اور ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ویسے تو یہ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، مولوی، عالم تک کی ڈگریاں حاصل کیے ہوتے ہیں، لیکن اپنی عقل کا، اپنی سوچ کا جو انہیں استعمال کرنا ہے اسے استعمال نہ کر کے اس بات کا انکار کر دیتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی طاقت حضور آقا ہمارے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یا پھر غوث پاک کی ہے، یا خواجہ غریب نواز کی ہے۔ ولی اللہ کو کوئی لے آتے ہیں، کوئی انبیاء اکرام کو لے آتے ہیں، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آتے ہیں۔ تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں اور سمجھا دینا چاہتا ہوں، چاہے غوث پاک ہوں، یا خواجہ غریب نواز ہوں، یا ہمارے نبی کریم، ہمارے آقا مولا، یا ہمارے آقا ہمارے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ان ہستیوں کے پاس جو طاقت ہے وہ طاقت بھی تو اللہ ہی کی طاقت ہے۔ ان ہستیوں کے پاس بھی جو طاقت ہے، جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، یا غوث پاک کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے اللہ کے بعد، تو اللہ کے علاوہ غوث پاک کی طاقت ہو اس دنیا میں، یا خواجہ غریب نواز کی ہو، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہو، یہ طاقت بھی اللہ ہی کی طاقت ہے،
نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جدا ہیں، نہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہے۔ تو ان لوگوں کے اندر، ان ہستیوں کے اندر بھی اللہ ہی کی طاقت ہے، اللہ ہی کی ذات ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کی طاقت کے علاوہ سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ ہے ابلیس کی طاقت اور اس کی قوم، اس کے لشکر قوم جنات کی طاقت۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے جسے انسان انجان ہے، اس بات سے انسان انجان ہے۔ اب رہی بات اشرف المخلوقات ہونے کی اور سارے مخلوقوں پر انسانوں کو شفقت حاصل کرنے کی، طاقت حاصل کرنے کی، تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات اگر سارے انسانوں کے لیے ہوتی، جو بھی عام مسلمان ہیں، عام انسان ہیں، سبھی کے لیے اگر یہ بات ہوتی، تو پھر ایک جن کا بچہ آپ کی زندگی پوری برباد، آپ کا لائف خراب کیوں کر دیتا ہے؟ اگر آپ واقعی اشرف المخلوقات ہوتے تو ایک ہی مخلوق جنات آپ کے اندر گھس کر، اگر آپ واقعی اشرف المخلوقات ہیں تو ایک جنات جو ایک ہی مخلوق آپ کے اندر گھس کے، آپ کے گھروں میں گھس کر آپ کو ناچ نچا دیتا ہے، آپ کی زندگی، آپ کے گھر کے شانتی تباہ اور برباد کر دیتا ہے، آپ کو مولوی، عالموں اور تعویذوں لکھنے والوں کے چکر لگوا دیتا ہے، آپ کو باباؤں اور درگاہوں کے چکر لگا دیتا ہے۔ اگر آپ اشرف المخلوقات ہیں، سبھی مخلوقوں پر آپ کو اللہ نے شفقت عطا کی ہے، طاقت بخشی ہے، تو پھر بھلا آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کو تعویذوں، گنڈوں کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو عالموں کے پاس جانا پڑتا ہے، آپ کو اپنے بچوں کے لیے تعویذ، گنڈے وغیرہ بنوانے پڑتے ہیں، آپ کو باباؤں اور اوجھاؤں کے پاس، درگاہوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو اشرف المخلوقات کہا، وہ انسان ابھی اشرف المخلوقات بنا نہیں ہے، ابھی ہے نہیں، بلکہ اسے اشرف المخلوقات بننا پڑے گا، سارے مخلوقوں میں اشرف ہونا پڑے گا۔ تو میری ان باتوں سے یہ صاف طور پر واضح ہوتا ہے کہ انسانوں کو اشرف المخلوقات بننا پڑتا ہے۔ اشرف المخلوقات ہر انسان نہیں ہے، وہ راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں کہ جس پر چل کر ایک عام مسلمان، ایک عام انسان اشرف ہو جاتا ہے، سارے مخلوقوں پر وہ شفقت حاصل کر لیتا ہے، وہ طاقت، وہ قوت حاصل کر لیتا ہے۔ پھر اس سے کوئی جن کیا یا جنات کیا، وہ فرشتوں سے بھی افضل وہ بندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتے بھی تو اللہ کے مخلوق ہی ہیں، اور اللہ نے کیا فرمایا کہ سارے مخلوقوں سے افضل، اشرف انسانوں کو بنایا، تو لہٰذا انسان کو بننا پڑتا ہے، فرشتوں سے بھی آگے اگر نکلنا ہے، جناتوں کے اوپر بھی شفقت حاصل کرنی ہے، تو پھر وہ راستہ اختیار کرنا ہے، وہ تعلیم حاصل کرنی ہے۔ یہ قوم جنات، یہ ابلیس کی طاقت ہے، ابلیس کی طاقت ہے، ابلیس کے فوج ہیں، ابلیس کے لشکر ہیں، جو انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں، انسانوں کے مانند نہیں، انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ انسان جتنی تعداد میں دنیا میں جنم لیتا ہے،
تو اس سے کئی گنا زیادہ تعداد میں ان لوگوں کی تعداد جنم لیتی ہے، اور یہ ہر گھروں میں ہر انسانوں کے ساتھ ہے۔ اب ان میں سفلی جنات، شیطانی جنات زیادہ تعداد میں ہیں، اور ان میں کچھ اچھے بھی ہیں، اور یہ سفلی